اور اب جناب زینب کے لیے بہت ضروری تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بطور نمائندہ قرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے، پیغمبر اکرم کی نمائندگی کرتے ہوئے، علی اور فاطمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، حسن اور حسین کی نمائندگی کرتے ہوئے جو موقف قرآن کا ہے وہ پیش کریں۔ اب اس پورے کانٹیکس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کے بعد جناب زینب کے ان جملوں کی قدر ہوتی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسی کورٹ یارڈ میں، اسی دربار یزید کے اندر یہ جملے ارشاد فرمائے، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، اللہ کا درود ہو اس کے رسول پر اور اس کی آل پر۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ یہ جناب زینب رسمی خطبہ نہیں پڑھ رہی ہیں، یہ دربار یزید وہ ہے کہ جہاں پر آل کو نہیں پہچانا جاتا، اور جناب زینب نے آغاز میں آل پر درود بھیج کر پہلے ہی مرحلے میں بتایا کہ عزت یہ ہے کہ خدا جس پر درود بھیجے وہ صاحب عزت ہوتا۔ صدق اللہ، سچ کہا خدا نے، کذالک یقول، جب وہ خدا فرماتا ہے اپنی کتاب کے اندر، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان کا انجام کہ جنہوں نے برا کیا تھا اس برے کا انجام بہت برا ہوا، انجام برا ہوا۔ جب وہ قتل کر رہے ہیں تو قتل کرتے ہوئے اگر وہ قاتل ہوتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا قاتل ہونا ان کی عزت کی دلیل ہے، رانگ، انجام ان کا بہت برا ہوا۔ انہوں نے کیا برا کیا تھا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا، ظاہرا من الحیات الدنیا، اور ہمیں اسیر بنا کر شہر در شہر پھرایا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی اور ہمیں رسوا کیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے تو خدا کے نزدیک معزز ہو گیا، اسی لیے غرور سے دیکھتا ہے اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر اپنی حکومت اور منظم امور دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ذرا ہوش میں آ، کیا تو نے خدا کا یہ کلام فراموش کر دیا ہے؟ کیا تو بھول گیا کہ خدا نے اپنی کتاب کے اندر کیا فرمایا؟ لا یحسبن الذین کفروا، کافر یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم، کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس مہلت کے لفظ کو استعمال کیا تھا دوران تقریر۔ کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم ان کو فوراً گرفت میں نہیں لے رہے، اگر ہم ان پر عذاب نازل کرنے میں تاخیر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اگر وہ حر نہیں بننا چاہتے ہم ان کو اور مہلت دیتے ہیں اپنے گناہوں کے اندر اور اضافہ کر لیں، لیزدادوا اثما۔ پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ اپنی سرکشی میں اور اضافہ کر لیں، ان کے لیے عذاب و رسوائی ہے۔ ام من الانصاف یا ابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد۔ آپ نوٹ کیجئے گا جناب زینب نے پہلے بھی نام لیا یزید، کسی لقب کا استعمال نہیں کیا، کسی ٹائٹل کا استعمال نہیں کیا۔ یہ عربوں کے یہاں بڑا کامن تھا کہ اگر وہ ٹائٹل سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو کچھ رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، اور اگر نام سے مخاطب کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں، خاص طور پر کسی ایسی فارمل گیدرنگ کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو صاحب عزت نہیں سمجھتے۔ پہلے جناب زینب نے کہا اے یزید، اور اب جناب زینب نے کہا اے طلقاء کی اولاد۔ یہ طلقاء کی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ طلقاء کا مطلب ہے آزاد کردہ کی اولاد۔ یہ جملہ پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے موقع پر یزید کے باپ دادا کے لیے استعمال کیا تھا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کے دن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری سرکشی کی وجہ سے ہم تمہیں قتل کریں، غلام بنائیں، کنیز بنائیں، مگر جاؤ، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ مہلت، وہی مہلت جو وہاں پر دی گئی تھی، آزاد کردہ کہہ کر مہلت دی گئی تھی، اسی لفظ کو جناب زینب نے یہاں پر استعمال کیا۔ ام من الانصاف ہے یا ابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، کیا اس کو انصاف کہتے ہیں
تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو باعزت طریقے سے پردے میں بٹھائے اور رسول زادیوں کو اسیر کر کے شہر شہر پھرائے، ان کی بے عزتی کرے، انہیں برہنہ سر کر کے لوگوں کو تماشا دکھائے تاکہ قریب و دور، شریف و رذیل سب انہیں دیکھیں۔ مردوں میں سے کوئی ان کے ہمراہ نہیں، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی نگہبان، لیکن جگر خارا کے بیٹے، انداز آپ دیکھ رہے ہیں، جگر خارا کے بیٹے یزید، طلقاء کی اولاد، اور یہ تیسرا لفظ جگر خارا کے بیٹے عاقلۃ الاکباد، یہ یزید کی دادی کے لیے یہ لفظ ہے کہ جو ضرب المثل بن گیا تھا، جو جناب حمزہ کے لاشے کے ساتھ اس نے حرکت کی تھی احد کے میدان میں۔ امن الانصاف ہے یہ ابن طلقاء، اور اب عاقلۃ الاکباد، اس سے کیسے غم گساری اور ہمدردی کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جس کا گوشت اور پوست شہیدوں کے خون سے اگا ہے، جس کے دل میں ہماری طرف سے بغض و کینہ بھرا ہوا ہے، اس سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اتنے بڑے گناہ کو تو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی اس بد کرداری اور ذلیل حرکت پر اپنے کافر باپ دادا پر فخر کرتا ہے۔ یہ جو اشعار اس نے پڑھے تھے کہ لیتا اشیاقی بے بدر شاہدو، کہ کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کیسے میں نے ان کا بدلہ لیا۔ کیا عجیب بات ہے کہ جناب زینب نے سورہ روم کی آیت کا انتخاب کیا، یہی سورہ روم کہ جس میں مدد پروردگار کا حوالہ بدر کی جنگ کے حوالے سے موجود ہے۔ اس نے تو فقط بدر کا ذکر کیا تھا، جناب زینب نے تو اس آیت کا انتخاب کیا جو ذکر بدر کے بعد قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی تھی۔ یہ جناب زینب کا انتخاب معجزے سے کم نہیں ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں اپنے باپ دادا پر فخر کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش آج ہوتے اور تو نے جو بے رحمانہ قتل کیا ہے اسے دیکھ کر خوش ہوتے، تیرا شکریہ ادا کرتے۔ ابو عبداللہ اور جنت کے جوانوں کے سردار کے دانت پر چھڑی مارتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ تو نے اس زخم کو ناسور کر دیا، جھڑ کو کاٹ دیا؟ فرزند رسول جو کہ آل عبد المطلب اور زمین کے ستاروں میں سے تھے، قتل کر کے اب اپنے بزرگوں کو بلا رہا ہے، ذرا ٹھہر، زیادہ دیر نہیں ہے کہ تو ان سے ملحق ہوگا، عاقبہ، انجام۔ اور اس وقت یہ آرزو کرے گا کہ تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہوتا، تیری زبان گونگی ہوتی اور تو اپنی زبان پر وہ بات نہ لاتا اور یہ برا کام نہ کرتا۔ اے اللہ، اس سے ہمارا حق اور انتقام لے، اور ان ظالموں پر کہ جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے اپنا عذاب نازل فرما۔ اے یزید، خدا کی قسم تو نے اپنے ہی گوشت و پوست کو پارا پارا کیا۔ ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے وجود اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کریں۔ ایک ایک جملہ کسی نہ کسی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو رسول سے اس بارے گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا جو تیرے دوش پر ہے۔ تو نے آن حضرت کی آل کا خون بہایا، تو نے ان کی کوئی عزت نہ سمجھی اور ان کی ناموس کو اسیر کیا، جبکہ خدا ان کی پراگندگی کو جمعیت میں تبدیل کرے۔ پراگندگی کا مطلب ہے منتشر ہونا، یعنی آج اگر تجھے لگتا ہے کہ یہ بکھرے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ بکھرے ہوئے رہیں گے نہیں، یہ پھر سے مجتمع ہو جائیں گے۔ وہی والی بات، آج کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، آگے بہت کچھ ہونا ہے۔ اور ان کا انتقام لے گا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے وہ آیت پڑھی جو شہداء کی حیات سے متعلق ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ ہے عزت کہ وہ جا کے بھی زندہ ہیں، اور یہ ہے ذلت کہ تو زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ یہ عجیب ایک ایکویشن ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ان آیتوں کے ذریعے سے سمجھائی ہیں۔ یزید تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ حاکم ہے، محمد تیرے دشمن، جبریل ان کے حامی، اور جس نے تیرے لیے راستہ ہموار کیا اور تجھے مسلمانوں پر مسلط کیا، اسے ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کی
کیا سزا ہے، اور یہ بھی جان لے کہ تم میں سے کون زیادہ بدتر اور کس کی فوج ناتواں ہے۔ اگرچہ زمانے کے مصائب نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھے مخاطب کروں۔ تو ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں تجھے ایڈریس کروں۔ میری نظر میں تیری اتنی وقت بھی نہیں ہے کہ میں تجھے سرزنش کروں یا تیری تحقیر کروں۔ کیا کروں؟ میری آنکھیں اشک بار ہیں، دل فگار ہے، جائے حیرت کہ اللہ والے شیطان کا اتباع کرنے والوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہیں، تمہارے دہن سے ہمارے گوشت کے ریشے نکل رہے ہیں، اور ان پاکیزہ جسموں کے آس پاس درندے دوڑ رہے ہیں۔ جس چیز کو تو آج غنیمت سمجھ رہا ہے، کل وہی تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور جو کچھ تو نے کیا ہے تو اسے دیکھ لے گا۔ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں اس سے شکوہ کرتی ہوں اور اسی پر بھروسہ ہے۔ جس نیرنگی سے کام کرنا چاہتا ہے کر گزر، یعنی اور بھی جو سازشیں کرنی ہے کر لے، جو کوشش کرنا چاہتا ہے اس سے بھی دریغ نہ کر۔ خدا کی قسم، یہ جو جملہ جناب زینب کا، یہ آخری چند جملے ہیں، واللہ لا تمہو ذکرنا، یہ عجیب پریڈکشن ہے۔ یعنی اب تک جو تو نے کر لیا، اور بھی جو کرنا ہے کر لے۔ اب سن علی کی بیٹی کیا کہہ رہی، واللہ لا تمہو ذکرنا۔ اے یزید، سب کچھ کرنے کے بعد بھی علی کی بیٹی یہاں اعلان کرتی ہے کہ تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ واللہ، اللہ کی قسم، صرف اسٹیٹمنٹ نہیں، قسم کے ساتھ، خدا گواہ کہ یہ منصوبہ پروردگار، واللہ لا تمہو ذکرنا، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، تو ہماری وحی کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو نے یہ کہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک ہے، کہ یہ سارا ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے رچایا، ولا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی، وحی کا انکار۔ تو ہمارا ذکر مٹانا چاہتا ہے، نہیں مٹے گا۔ تو اس وحی کو ختم دیکھنا چاہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ جو جناب زینب فرماتی ہیں، تو ہمارے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا، تو ہماری یاد، ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، اس وحی کو ختم نہیں کر سکتا، اور تیسری بات، تو ہمارے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ چوتھی بات، اور اس ظلم کا جو دھبا تیرے دامن پر لگ گیا ہے تو اسے کبھی نہیں دھو سکے گا، تیرا نام قیامت تک کے لیے گالی بن جائے گا۔ یہ کیا پریڈکشنز ہیں یہ جو جناب زینب نے کی؟ کیا آپ کے ذہن میں ہے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ؟ فقط آج کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، وہ دن آئے گا کہ مغلوب غالب ہو جائے گا۔ کہ جناب زینب یہاں پر کہہ رہی ہیں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں، تیری بادشاہت کا وقت مختصر ہے، ان قریب تیری جمعیت منتشر ہو جائے گی، اور اس دن ہاتف ندا کرے گا۔ ہاتف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اعلان کرتا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہماری ابتدا میں سعادت اور مغفرت کو رکھا، انتہا میں شہادت اور رحمت کو رکھا۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمارے شہداء کو اجر جزیل عطا فرما اور ان کی جزا میں اضافہ فرما۔ وہ ہمارا بہترین حاکم ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، ہم صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب زینب کا خطبہ، جو خطبے کے ساتھ ساتھ سورہ روم کی ان آیتوں کی عملی تفسیر ہے۔